اب یہ کچھ لوگ تھے جن کے لیے حضور نے اپنی مسجد میں ایک چبوترا بنوایا. کمرہ بھی بنوا سکتے تھے لیکن گرمیاں تھی وہاں, دن ہو یا رات ہو, اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ بہتر ہے, ہوا وغیرہ تو لگ رہی ہے نا, تو چبوترا بنایا. اب یہ وہ لوگ تھے اصحاب صفا جن میں ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام کا شمار اصحاب صفا میں ہوتا ہے. اور یہ جو ابو ہریرہ ہیں ان کو تھوڑا سا مزہ اصحاب صفا ہونے میں ملا, آخر میں یہ آئے, آخر میں آئے یہ بھائی, ان کو داخلہ مل گیا اصحاب صفا میں ہونے کا, بس ہلکا پھلکا. ورنہ جو اصحاب صفا کے لوگ تھے ان کو تو فرصت ہی نہیں حدیث بیان کرنے کی, وہ تو عشق میں مشغول تھے نا. ان کو تھوڑا تھوڑا, یہ آخر میں آئے نا, آخری دور میں آئے یہ, تو ان کو وہاں اٹھک بیٹھک کا جو ہے نا موقع مل گیا کہ حضور جب عام لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ اور بتاتے ہیں, جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی اور علم بتاتے ہیں. تو جب ان کے پاس اٹھ کے بیٹھ کے صحبت تھوڑی بہت اختیار کر لی تو باقی عام لوگوں کو پھر یہ کہتے تھے کہ ایک علم میں نے تم کو بتا دیا, دوسرا بتاؤ تو تم مجھے قتل کر دو. یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے نا. اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ حضور کے دیوانے تھے, حضور سے عشق کرتے تھے. کتنا؟ گھر بار چھوڑ کے حضور کے حجرے کے آگے چبوترا جو تھا اس پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا, وہیں بیٹھے رہتے تھے. ذرا آپ تصور کریں, امیجن کریں, سامنے حضور کا حجرہ مبارک ہے, حضور اندر تشریف فرما ہے, باہر چبوترا ہے, اور باہر 150 لوگ بیٹھ کے ہر وقت اللہ 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 اللہ. تو حضور جو ہے ان کا ذکر سن کے حجرہ مبارک سے باہر آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. حضور ان کا ذکر سن کے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہو. مزہ آتا, اور اتنا مزہ آتا حضور کو کہ زیادہ تر وہیں بیٹھے رہتے. نماز ختم ہوئی اور آ کے ان کے چبوترے پہ بیٹھ گئے. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو وہاں بیٹھتے نہیں تھے, جو ادھر ادھر تبلیغ کرنے نکل جاتے تھے. تو قریش کے کچھ جو رئیس تھے, مالدار لوگ, انہوں نے شکوہ کیا عمر بن خطاب سے کہ جی دیکھو ہم تو اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہی جملے ہیں جو وسیم محمد قریشی, مسعود علی جعفری سرکار کو بولتے رہے. انہوں نے کہا کہ جی قریش کے جو وہ روسیا تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم تو حضور سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ حضور سے ملاقات ہو, لیکن حضور تو وہ گندے میلے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے. اب اگر حضور وہاں سے اٹھیں اور کہیں اور ان سے ملاقات ہو تو ہم سنیں بھی, تو حضور تو ان گندے مندے لوگوں میں بیٹھے رہتے. تو عمر بن خطاب نے آ کے حضور کو یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ, بہت سے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں نا, یہ گندے مندے لوگ ہیں, تو وہ یہاں نہیں ملنا چاہ رہے, تو آپ ان سے ہٹ کے کہیں اور ان سے ملاقات کر لیں. تو اب حضور کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ حضور اسلام کے معاملے میں بڑے حریص واقع ہوئے ہیں. یعنی کہ حضور کا جی چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. یہ تو حضور کی عنایت ہے. تو اس جذبے کے تحت حضور کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چلو اسلام کی خاطر کچھ دیر کے لیے ہم ان سے کہیں اور مل لیتے ہیں, اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں تو مل لیتے ہیں. یہ خیال حضور کے ذہن میں آیا, اور جب یہ خیال حضور کے ذہن میں آیا تو یہ آیت اتر گئی, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, کہ یا رسول اللہ اپنے نفس کو صابر بنا لیں ان لوگوں کے لیے, مع الذین, ان لوگوں کے لیے. کون سے لوگ ہیں یہ؟ یدعون ربہم, جو اپنے رب کو پکارتے ہیں, بالغداۃ والعشی, دن رات. یہ جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں دن رات, ان لوگوں پر اپنے نفس کو صابر بنا لیں, صبر کر لیں, ان کی گندگی کو برداشت کر لیں, ان کے میلے کچیلے کپڑے, ان کی مٹی میں اٹے ہوئے بالوں کو گوارا کر لیں. اور پھر کیا کہا ان لوگوں کے بارے میں؟ ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. اوہو, یریدون وجہہ, ہائے ہائے ہائے, یریدون وجہہ, کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ ہیں نا, معلوم یہ چاہتے کیا ہیں؟ صرف تیرے چہرے کو تکتے رہنا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ,
صرف آپ کے چہرے پر نظر ہے ان کی، اور کچھ نہیں چاہتے یہ. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم. تو یا رسول اللہ، اب اللہ کہہ رہا ہے ولا تعد عیناک عنہم، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو پھیر نہ لینا ان سے. یہ تیرے چہرے کے متمنی ہیں، یہ تیرے چہرے کو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں. ان کا مدعا صرف تیرا دیدار ہے، ان کا مزہ تیرے چہرے کو تکتے رہنا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تو یا رسول اللہ ان سے اپنی نگاہیں پھیر نہ لینا. تُرِيدُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے ظاہری زندگی میں اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کا ارادہ مت کر لینا کہ یہ اچھے صاف ستھرے لوگ ہیں. جن لوگوں نے ظاہری زندگی اچھی بنا رکھی ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسے متاثر مت ہوئیے گا. اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ہرگز ایسے لوگوں کی کوئی آفر قبول ہی نہ کرے جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے علیحدہ سے ملیں، کیوں مانیں آپ ان کی بات کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی بات نہ سنیں جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اور پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی ہوئی ہے. ان کی بات کیوں مانیں ہم؟